اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 تک، کہ جس میں موضوع یہ تھا کہ یہود و نصارہ کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں ہم اہل کتاب داخل ہوں گے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ان دعووں کو رد کیا، بلکہ ان کی ان باتوں کو جھوٹی آرزوئیں قرار دیا اور ایک خام خیالی قرار دیا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جنت میں وہ داخل ہوگا روز محشر، اسے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، جو اللہ کے آگے تسلیم ہے، جو اللہ کی باتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ جنت کا متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ عزیزان محترم، آج کے بیان کی طرف بڑھیں گے، اور آج ہمارے بیان کی پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 113، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 113، اس آیت میں اللہ رب العالمین دونوں گروہوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے لیے کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں خود کو جنتی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو وہ ویسے ہی کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو تو وہ اشتباہ پر کہتے تھے۔ لیکن جہاں ایک دوسرے کو یہ جنتی کہتے تھے، وہاں ایک دوسرے کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی اساس نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی اساس نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر مجمع البیان میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مباہلہ ہوا تھا، نجران کے عیسائی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس وقت وہاں موجود یہودیوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ رافع بن حرملہ ایک یہودی نے عیسائیوں کی توہین کی، عیسائیوں کے مذہب کی توہین کی، اور یہ کہا کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے۔ اس نے انجیل کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں پر عیسائیوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی اساس نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور توریت کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری مباہلے کے وقت، اور دونوں کو سرزنش کی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بے اساس کہتے ہو، بے بنیاد کہتے ہو، اور جاہل مشرکین عرب جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سرزنش کرنے کے لیے اس آیت کو اتارا، اور دونوں کو کرٹیسائز کیا کہ تم دونوں تو ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہو، لیکن تم دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، حالانکہ تم اپنی کتابوں کو پڑھتے ہو۔ یہودی اگر اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر بھی موجود تھا، لیکن باوجود یہ ذکر موجود ہونے کے وہ انجیل کا انکار بھی کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اسی طرح سے عیسائی لوگ جب انجیل پڑھتے تھے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی تھی، توریت کی بھی تصدیق کی تھی۔ اللہ رب العالمین دونوں کو سرزنش کر رہا ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، میری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو۔ توریت اور انجیل کو اتارنے والا، نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تم دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم دونوں گروہ ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھتے ہو، اس میں واضح موجود ہے۔ نہ عیسائیوں کو یہ حق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا انکار کریں، ان کی توریت کا انکار کریں، نہ ہی
یہودیوں کو حق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل اس کا انکار کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرے، حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی، حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی تھی، توریت کی تصدیق کی تھی، جس کا ثبوت قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ عزیزان محترم، سورہ صف آیت نمبر 6 اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں جو ربط ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی انہوں نے عیسائیوں کا انکار کیا، ان کے مذہب کو بے بنیاد کہا، اور عیسائیوں نے ان کے مذہب کو بے بنیاد قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم دونوں گروہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی، ان کی کتاب کی تصدیق کی، اور بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت سنائی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور نام لے کر بتایا کہ جو میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی، بنی اسرائیل کو جمع کیا، ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے جو کتاب آئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کی بشارت سناتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین دونوں گروہوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے انبیاء کا ذکر ہے، تم تلاوت کرتے ہو، باوجود تلاوت کرنے کے، آیتوں کو پڑھنے کے، کیوں ایک دوسرے کے مذہب کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کیوں انبیاء کا انکار کرتے ہو؟ کیوں جو بشارتیں تمہیں بتائی گئی تھیں، جو تصدیق تمہارے سامنے کی گئی تھی، اس کا انکار کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار یہودی کرتے تھے، ان کی انجیل کا کرتے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کتاب لے کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آ گئے تو انہوں نے اپنے آنے کا اعلان کیا، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ بتایا کہ مجھ سے پہلے جو کتاب آئی تھی توریت، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو رسول اللہ کے آنے کی بشارت سنائی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر سرزنش کر رہا ہے کہ یہ تمام تر باتیں موجود ہیں، باوجود پڑھنے کے پھر بھی انکار کرتے ہو، اور یہ انکار اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند تھا، کیونکہ یہ انکار ضد کی وجہ سے تھا، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا۔ اس آیت کے اندر اور بھی بہت کچھ پہلو ہیں۔ عزیزان محترم، اس بات سے آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 550 سال کا گیپ ہے، اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رسول منوا رہے ہیں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 550 سال جو بعد آنے ہیں پہلے منوائے جا رہے ہیں، اور ان سے عہد لیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال بعد پتہ چلا کہ وہ نبی ہیں، وہ 40 سال بعد نبی ہوئے، اور 40 سال تک جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ یعنی ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں رسول بننے والا ہوں، اور اعلان نبوت سے پہلے ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو نعوذ باللہ ایک نبی کے لیے کہنا کفر ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی بن کر آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو منوائے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں
اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے جو ناقابل بیان ہے، نعوذ باللہ۔ پھر 40 سال بعد وہ نبی بنے ہیں اور ان کا سینہ چاک کیا گیا ہے، پھر ان کا دل نکالا گیا ہے، پھر اس کو دھویا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، یہاں تک کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ رسول اللہ کی طبیعت خراب تھی، جب ان پر وحی آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر نبوت کے آثار ہیں۔ رسول اللہ کو پتہ نہیں، لیکن ورقہ بن نوفل بتا رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ بے اساس ہیں، بے بنیاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت ہیں، یہ قرآن کی مخالفت میں یہ احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو رسول اللہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ واضح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی اور پانی کے درمیان ملایا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اب یہ فرما رہا ہے کہ تم باوجود تلاوت کرنے کے انکار کرتے ہو۔ تو یہاں اس زمانے میں بھی ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر واضح امامت کی آیتیں موجود ہیں، ولایت کی آیتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کا عہد موجود ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے عہد مومنین سے کیا ہے کہ میں تمہیں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، باوجود آیتیں پڑھتے بھی ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کیا جاتا ہے کہ خلافت و امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگ بنائیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ عہدہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں خلیفہ قرار دوں گا۔ آیہ استخلاف جو کہ مشہور و معروف آیت ہے آپ کے سامنے موجود ہے، امامت کی آیات موجود ہیں، ولایت کی آیات موجود ہیں، باوجود تلاوت کرنے کے انکار کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم گزشتہ قوموں کی طرح چلو گے، ان کے طریق پر چلو گے، ان کے رستے پر چلو گے، جس طرح کے عمل انہوں نے کیے ویسے عمل تم کرو گے۔ اور یہ باتیں ہمیں آج اس زمانے میں نظر آ رہی ہیں کہ جہاں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، یہ تمام تر نظام موجود ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ خلافت کا عہدہ میرے ذمہ ہے، میں خلیفہ بناؤں گا، لیکن باوجود تلاوت کرنے کے ان چیزوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں قابل غور ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گزشتہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرنے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ تو خدا نہ کرے کہ آج کے مسلمان بھی ویسا عمل کریں جو کہ ان کے مشابہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ میں نے جو آج کی ہمارے بیان کی آیت تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 113، اس کے تناظر میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی بطور وضاحت۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آج کے ہمارے بیان کی دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 114، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 114، اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر ظالم کہہ رہا ہے جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ کا نام ذکر کیے جانے کو منع کرتے ہیں۔ اس آیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان میں حدیث موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے مشرکین کے لیے اتری ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ آنے سے روکا، مسجد الحرام کی ویرانی کا وہ باعث بنے، انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جو مساجد مکہ میں موجود تھیں ان کو مسمار کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق قریش کے وہ مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا،
اور وہ جو عبادت خانے تھے، جو مساجد تھی، وہ وہاں ویران ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ویران کرنے والوں کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے۔ دوسرا، مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت ان عیسائیوں کے لیے اتری ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس میں ایسے اعمال انجام دیے جو توہین آمیز تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عیسائیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم نے گزشتہ وقت میں بیت المقدس کو ویران کیا تھا، اور اللہ رب العالمین ہرگز نہیں چاہتا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو مساجد ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو کوئی ویران کرے، کوئی ان کو مسمار کرے یا ان کی خرابی کا باعث بنے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کہیں پر وہ غلبہ حاصل کریں، تو جہاں یہودیوں کی یا عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں انہیں مسمار کیا جائے یا ان کی توہین کیے جائے۔ عزیزان محترم، یہ اس آیت کا دوسرا پہلو ہے جو کہ عیسائیوں کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی، کیونکہ آیت کے اندر زمانے کی قید نہیں ہے، اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلکی اختلافات کی بنا پر مسجدوں پر حملے کیے گئے، وہاں پر قرآن کو جلایا گیا۔ اسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلکی بنیاد پر، اختلاف کی بنیاد پر کسی مسلک کے مسجد پر حملہ کیا، امام بارگاہوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ کافروں کی عبادت گاہ ہے، تو وہاں توہین کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ آیت کے اندر کوئی قید نہیں ہے زمانے کی، تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سب سے بڑھ کر ظالم کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں مسلکی بنیاد پر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مساجد کے عہدے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں آتے، ان کی تند خوئی کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں آتے، ان کے رویے کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ رویہ کہ جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی مسجد میں نہیں آ رہا تو وہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر ظالم کہلائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو کسی بھی صورت اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو مسجد میں آنے سے کسی کو منع کرے، اور اللہ رب العالمین سخت یہ بات ناپسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کی سرزنش کر رہا ہے، وہ قریش مکہ تھے اور جو عیسائی تھے، کہ اللہ رب العالمین ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو تم میرا نام لینے سے منع کرتے ہو، میری مسجدوں کو ویران کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم، کسی بھی صورت اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسجد کی ویرانی کا سبب بنے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی عذاب علیم کی بشارت دی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو ہماری کاوش ہے آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہوگی۔ اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کا یہ بیان یہاں تک، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔